فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. لیکن میرے بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، آدمی آج اپنے آپ کو صرف اپنی زندگی کو دیکھتا ہے. دوسروں کی زندگی برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. پہلی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کو پتا ہے یہ کون سے انبیاء اکرام ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف میں اللہ نے وارد کیا اور اس قوم کو ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا. یہ کون سے نبی ہے؟ اس آیت مبارکہ دلیل ہے آپ کے لیے، اور تقریباً دانشور لوگ اس بات کو جانتے ہیں، علماء اکرام جانتے ہیں، محدثین اکرام جانتے ہیں، چونکہ اس آیت مبارکہ کے اوپر اور حدیث مبارکہ کے اوپر ریسرچ کر کے بہت ساری باتوں کو عوام الناس تک پہنچاتے ہیں. اور یہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان کی قوم، میرے بھائی، ان کی قوم بہت ہی شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اللہ کی وحدانیت کی دھجیاں اڑاتی تھی، اور کفر و شرک میں اتنی منہمک تھی کہ اللہ کے رسول کی ایک بات بھی نہیں مانی. آج کے دور، جو دور میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، سیم اس سے بھی 4 گنا آگے انسان پڑا ہوا ہے. میرے بھائی، آپ کو میں بتاتا ہوں، جب قوم بہت ہی بت اور شرک کے کام میں منہمک ہو گئی، حضرت یونس علیہ السلام کی ایک بھی بات نہیں مانی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کو ایک عذاب آنے والی ہے جو دبوچ لے گی، تم لوگوں کو ہلاک کر دے گی. لیکن وہ قوم نہیں مانی، حتیٰ کہ یونس علیہ السلام اس قوم کو چھوڑ کر اور چل دیے، اپنے قریے کو، اپنی بستی کو، اپنی آبادی کو چھوڑ کر اور نکل گئے. کچھ دور جانے کے بعد سمندر کا علاقہ تھا، اور اس سمندر کے علاقے میں کشتی کی سواری ہوتی تھی. تو یونس علیہ السلام اس کشتی میں بیٹھ گئے، اس عذاب کے خوف سے کہ یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، اللہ کو ایک اور حاضر ناظر نہیں مانتا، تو عذاب تو آنا ہی تھا. چونکہ یونس علیہ السلام کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ آپ بستی سے نکل جائیے. یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے اور کشتی میں سوار ہو کر کے سمندر کے بیچ دھارے میں پہنچے تو طوفان ایک بیگ آ گئی. اور ایسا ہو گیا کہ اس زمانے میں اس زمانے کے جیسے لوگ نہیں تھے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے تھے اور 100 کرائم کرتے تھے. ایسے لوگ نہیں تھے. آج لوگ کر رہے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہیں، ایک کرائم کو چھپانے کے لیے ہزاروں کرائم کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں. لیکن اس دور میں یونس علیہ السلام جب بیٹھے تھے کشتی میں اور بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، تو بھائی ملاح جو کشتی کو لے جانے والا تھا، اس نے کہا بھائی کوئی شخص اس میں گناہگار ہے جو اپنے قوم کے یا غصے سے یا تکلیف کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. یونس علیہ السلام نبی تھے،
انہوں نے کہا دیا بھائی میں گناہگار شخص ہوں. اس وقت حضرت یونس علیہ السلام، چاہے وہ یونس علیہ السلام ہو اور اس زمانے میں کوئی بھی بڑے صاحبزادے ہو یا وزیر زادے ہو، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوتا. یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں بھاگا ہوا غلام ہوں، میں گنہگار ہوں. اللہ نے وہ روایت اور وہ جو ریتی تھی وہ اللہ نے ہاتھ پکڑ کے یونس علیہ السلام کو بیچ سمندر میں چھوڑ دیا. حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں چھوڑا تو ایک تو اس قوم کی تاریکی تھی کہ اللہ کی بارانیت نہیں مانتی تھی، اور دوسرا جیسے اللہ نے سمندر میں چھوڑا تو یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی آ کر کے نگل لیا. سمجھ رہے ہیں مولانا صاحبزادے؟ آپ سے میں کہہ رہا ہوں، آپ بھی عالم دین کے صاحبزادے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا تو ایک دنیا کی تاریکی، ایک مچھلی کی پیٹ کی تاریکی اور دوسرا سمندر کی تاریکی. کم و بیش بتاتے ہیں کہ 40 دن تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. پوری جسم دھل دھل ہو گئی، حتیٰ کہ بے جان ہو چکے. تو وہ مچھلی سمندر کے کنارے میں جا کر کے یونس علیہ السلام کو اپنے منہ سے نکال کے اور کنارے جو نکلی ہوئی تھی وہ کنارے میں رکھ دیا. یونس علیہ السلام کے پاس اتنی سخت، اتنی طاقت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت کے لیے کدو کو آپ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے اور میں بھی جانتا ہوں. کدو سنت نبوی بھی ہے اور آپ علیہ السلام کو بہت پسندیدہ سبزی بھی ہے. اس کدو کے پیڑ کے سائبان میں حضرت یونس علیہ السلام کو دھیرے دھیرے اللہ